السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سب اس بات کے خواہش مند ہیں کہ ہمیں جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس اور اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہو جائے۔ ہم سب بنا حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں اور جنت کے اعلیٰ مقامات پر جا کے بیٹھ جائیں۔ لیکن ہمیں ہمارے نبی جی کیا تعلیم دے رہے ہیں کہ جنت میں وہ شخص داخل نہیں ہو سکتا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے، مشکات میں بھی یہ حدیث نقل کی گئی ہے۔ فرماتے ہیں جنت میں کوئی شخص داخل ہو نہیں سکتا جب تک اس کا پڑوسی اس کی ایذا سے محفوظ نہ ہو۔ ہمارے گٹر کی لائن کھل جائے، ہمارا فلیٹ اوپر ہے، کسی کا فلیٹ نیچے ہے، ہمارے واش روم کے اندر لیکیج ہے، نیچے والے کے گھر میں سیوریج کا گندا ناپاک پانی ٹپک رہا ہے، ہم صحیح کرانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میرے گھر میں کسی کی شادی ہو رہی ہے، میں نے اپنے گھر کے اندر بینڈ باجا اور پتہ نہیں کیا کچھ لے کے آ جانا ہے، اور ان تمام چیزوں کی وجہ سے میرے پڑوس میں رہنے والے لوگوں کو مستقل تکلیف رہتی ہے۔ میرے گھر کے اندر آمد و رفت کے حوالے سے دیکھا جائے تو پڑوس والے کے گھر کے سامنے کوڑا دان رکھنا، فلیٹوں کے اندر مسائل ہوتے ہیں، پڑوس والے کے گھر کے سامنے گاڑی کا پارک کروا دینا عام گھروں کے اندر مسائل ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں معاشرے میں بہت عام ہے، اور جب ہم لوگ اتنی عمومی مسائل میں شکار ہوں گے تو پھر جنت میں کیسے جائیں گے، اور کس طرح اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی حاصل کر کے ان کا پڑوس لے پائیں گے۔ تو اگر یہ چاہتے ہیں کہ جنت میں اللہ اور اس کے رسول کا پڑوس نصیب ہو تو دنیا میں اللہ نے جن کو تمہارا پڑوسی بنایا ہے ان کو خوش رکھنا سیکھ لو، ان کے حقوق ادا کرنا سیکھ لو، ان کے حوالے سے دین کی جو تعلیم ہے اس کو حاصل کر کے اس پر عمل کر لو۔ اللہ رب العزت ہمیں ہمارے پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے والا بنائے اور ہمارے لیے دین پر چلنے کو آسان بنائے۔ اللہ پاک ہم سب کو بلا حساب کتاب جنت میں داخل فرمائے، اور گزارش ہے میری بھائیوں اور میری بہنوں سے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کے دیگر پیغامات اور ہماری اخلاقی اصلاح کی جو باتیں وہ معاشرے میں عام ہو سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔